اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. ایک اور مل کے صلوات بھیجتے محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مجلس ایصال ثواب ہے، لہٰذا ایک روایت سے بات شروع کرتا ہوں جس میں حضور مکرم نے موت کے بارے میں ایک حقیقت کو بیان فرمایا. حضور سے پوچھا ایک شخص نے، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص آیا حضور کے پاس. ایک مل کے صلوات بھیج دیجیے گا اور محمد اور حضور سے یہ کہا کہ اتأذن، کیا مجھے اجازت ہے کہ اتمنا، میں تمنا کروں بالموت، موت کی. اللہ جانے زندگی کی کس کیفیت میں ہوگا. کبھی کبھار انسان پہ وقت کبھی ایسا آ جاتا ہے انسان اندر دل میں سوچتا ہے کہ اب بس اب موت ہی آ جائے، تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں موت کی تمنا کروں. تو حضور نے ایک بڑا لطیف جواب دیا. حضور نے کہا کہ شیء لا بد منہ، یہ ایک ایسی شے ہے کہ جو آنی ہی آنی ہے. تمنا کرو تب بھی آنی ہے، تمنا نہ کرو تب بھی آنی ہے. یہ نہیں کہ تم تمنا نہیں کرو گے تو نہیں آئے گی موت، فقط جو تمنا کرے گا اسی کو موت آئے گی. فرمایا شیء لا بد منہ، ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے سب کو گزرنا ہے. جو ایتھسٹ بھی ہیں، جو بڑے سے بڑے کافر بھی ہیں. فرعون اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہنے والا تھا، لیکن تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے بھی اپنے آپ کے لیے قبر بنا کے رکھی ہوئی تھی. اس کو پتا تھا کہ مجھے مرنا تو ہے. تو موت کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. پھر حضور نے فرمایا کہ موت تو آنی ہے، لیکن ھذا سفر طویل، یہ ایک بہت لمبا سفر ہے. اس کے لیے کچھ ہدیے اپنے ساتھ لے کے جاؤ جو تمہیں وقتاً فوقتاً دینے ہوں گے. اب موت کتنا سفر طویل ہے. وہ لوگ جو مر گئے ہیں 2000 سال پہلے، آج تک ان کا سفر جاری ہے. ہم جب اپنی قبروں میں جائیں گے تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں قبر میں کتنے ہزاروں سال رہنا ہے، کتنے 100 سال رہنا ہے یا کتنے ہزاروں سال رہنا ہے، خدا جانتا ہے. تو سفر طویل. اچھا، یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کی جانب جناب امیر نے بھی اشارہ فرمایا تھا. جب مولا کائنات کے ایک صحابی، وہ ایک وجہ سے حاکم شام کے دربار میں تھے اور مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تھی. تو معاویہ نے پوچھا کہ مجھے علی کے احوال بتلاؤ کہ علی کیسے تھے. تو وہ جو اس وقت وہاں صحابی موجود تھے وہ کچھ مالی مدد کے بھی محتاج تھے. تو معاویہ کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اب یہ چونکہ مجھ سے محتاج ہیں اس وقت، تو ہو سکتا ہے ان کی کچھ برائی کریں گے، میری کوئی تعریف کریں گے. تو اس وقت وہ مولا علی کے صحابی تھے. وہ کہتے ہیں کہ تلوار کے سہارے سے وہ کھڑے ہو گئے، بوڑھے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے خدا کی قسم دیکھا اپنے مولا علی کو کہ رات کی تاریکی ہے جب سب سو چکے ہیں اور ستارے ظاہر ہو چکے ہیں، اب ہر دوست اپنے دوست سے جدا ہو چکا ہے، لیکن علی مصلی عبادت پر کھڑے ہیں. یہ تململ و تململ السریر، اور ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے سانپ کا ایک کانٹا تڑپا کرتا ہے. جیسے کسی کو سانپ نے اگر کاٹ لیا ہو تو کیسے تڑپے گا اس تکلیف سے، تو وہ ایسے تڑپ رہے ہیں. وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينَ، اور شدت سے گریہ فرما رہے ہیں. وَيَقُول، اور کہتے ہیں آہ آہ، تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں کہ اے میرے رب، اے میرے رب. آہ من قلت الزاد، کہ سامان سفر تو بہت کم ہے. وطول السفر، لیکن سفر بہت لمبا ہے. طول السفر، جو حضور مکرم نے فرمایا نا کہ موت ایک طویل سفر ہے. تو امیر المومنین مصلی عبادت پر کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ پروردگار زاد راہ بہت کم ہے لیکن راہ بہت لمبی ہے. طول السفر
وعظیم المورد وخشونۃ المسجد، اور تجھ تک جو حاضری ہے وہ عظیم بھی بہت ہے، اور جس سواری کے ذریعے سے حاضری ہے وہ بھی بڑی سخت ہے، یعنی قبر۔ اب آپ سوچئے کہ وہ علی کے جس کے نام کی وجہ سے ساری کائنات جو جو ان پر ماننے والا ہے وہ بخشے جائیں گے قبر میں، وہ اس انداز سے گڑ گڑا کر تڑپتے ہیں۔ یہ کمال ذلت و عاجزی اور انکساری ہے۔ یہ لفظ میں اس لیے استعمال کروں کہ خود یہ مولا کائنات نے اپنے لیے دعائے کمیل میں استعمال کیے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار ہے۔ انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، یہ جناب امیر نے فرمایا دعائے کمیل میں۔ تو حضور مکرم نے فرمایا طویل سفر ہے، طویل سفر میں تم کچھ ہدیے لے کے جاؤ۔ یہ روایت میں کبھی تفصیل سے اور پڑھوں گا آپ کے سامنے، اس لیے کہ اس میں جو آگے اس کی بائفرکیشن ہے وہ اس طرح سے کہ حضور نے کہا کہ جیسے ہی تمہاری موت کا سفر شروع ہوگا تو سب سے پہلی ملاقات تمہاری اسرائیل سے ہوگی، فرشتہ موت، تو اس کے لیے ایک گفٹ تیار رکھو۔ پھر اس کے بعد دوسری ملاقات تمہاری ہوگی قبر میں منکر نکیر سے، ان کے لیے تحفے تیار رکھو۔ اس کے بعد تمہاری ملاقات جب آگے تم پہنچو گے تو تمہیں میزان سے گزرنا ہوگا، میزان کے لیے ایک تحفہ رکھو، صراط کے لیے ایک تحفہ رکھو۔ حضور نے فرمایا کہ میرے لیے ایک تحفہ رکھو میدان محشر میں، اپنے رب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کوئی ہدیہ رکھو۔ اب اس کی کیا کیفیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس طریقے سے 10 مورد حضور نے بتائے، اور ہر 10 موارد میں سے ہر ایک پر حضور نے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے 4 تحفے ہیں، یعنی ملک الموت کے لیے 4 تحفے، قبر میں 4 تحفے، منکر نکیر کے لیے 4 تحفے، صراط پہ 4 تحفے، میزان پہ 4 تحفے، رضوان جو جنت کا سمجھ لیجئے کہ چوکیدار ہے اس کے لیے 4 تحفے۔ تو ابھی کل ملا کے 40 بنتے ہیں، 10 مورد میں ہر ایک کے لیے 4 تحفے۔ جب ہم سفر پہ جاتے ہیں، اب حضور نے کہا سفر بڑا طولانی ہے، تو جو سفر کی کیفیت ہے نا اسی حساب سے سامان سفر ہوتا ہے۔ آگے یہاں سے جیلانگ جا رہے ہیں تو کوئی سوٹ کیس لے کے نہیں جائیں گے، لیکن سڈنی جا رہے ہیں 2-4 دن کے لیے تو شاید ایک سوٹ کیس لے کے جائیں گے، زیارت پہ جا رہے ہیں 15 دن کے لیے تو اس کے لیے الگ سامان لے کے جائیں گے، انڈیا جا رہے ہیں 2 مہینے کے لیے تو اس کے لیے الگ کوئی سامان سفر لے کے جائیں گے، اور اگر کہیں ڈپلائمنٹ پر ہیں اور مثلا مڈل ایسٹ شفٹ ہو رہے ہیں 2 سال کے لیے تو کچھ اور لے کے جائیں گے۔ اب جہاں ہزاروں سال جانا ہے وہاں کے لیے کیا تحفہ ہے؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ ایک طریقے سے ایک پورا پیکیج ہے، جب ہم لے کے جاتے ہیں کوئی سامان سفر تو اس میں ہماری سوٹ کیس میں ہر طرح کی وہ چیز ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہمیں رات میں کام آنی، کچھ ہمیں دن میں کام آنی، کچھ ہمیں ٹوائلٹریز ہے وہاں کام آنی، ہر طرح کی ایک پیکیج ہوتا ہے نا پورا۔ اس طرح سے حضور مکرم نے پورا پیکیج بتایا۔ مثلا فرمایا جب صراط سے گزرو گے تو 4 تحفے تم صراط کے لیے رکھو۔ اس میں سے پہلا فرمایا اخلاص العمل، عمل کا خالص ہونا، یہ پل صراط کا تحفہ ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نے یہ کہا ہے کہ میری آنکھیں اندھی ہو جائیں اور میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں کوئی غلط بیانی کروں کہ حضور مکرم سے میں نے خود یہ سنا ہے کہ تم میں سے ہر انسان چاہے مومن ہو یا کافر ہو اسے صراط پر جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن میں آیت ہے کہ وہ جو صراط ہے تو جہنمی بھی وہاں سے جائیں گے تو وہاں وہ جہنم میں رک جائیں گے، ختم کر کے ختم ہو جائیں گے، لیکن جو جنتی ہیں انہیں بھی گزرنا ہے وہاں سے، اگرچہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عذاب کی تکلیف کو لے لے گا ان سے، لیکن گزرنا ہے وہاں سے۔ اس گزارنے کی مصلحت کیا ہے؟ اس کی ایک مصلحت تو یہ ہے کہ جب آپ انسان کسی تکلیف کو دیکھ کر گزرتے تو پھر آگے نعمت کی قدر ہوتی، تو پتہ چلے کہ اگر اعمال نیک نہ ہوتے تو کہاں ہوتے۔ دوسرا یہ کہ پھر انسان جب وہاں سے گزر رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے کو دیکھے کہ جس کو دنیا میں دیکھ کر بڑا رش کرتا ہو کہ ارے یہ تو بڑا کتنا آگے نکل گیا، لیکن اس کے کام ٹھیک نہیں تھے، تو پھر اس وقت انسان شکر کرے گا کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس کی لائن پر راستے پہ چل پڑتا تو پتہ نہیں میرا کیا اشر ہوتا، تو شکر ہے کہ میں اس کے راستے پہ نہیں چلا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، جہنمی وہاں کہیں گے کاش ہم نے رسول اللہ کی سبیل کو مانا ہوتا۔ اور اس کا ایک ترجمہ آپ سے میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ اس کو قبول فرمائیں گے کہ جو میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کا ایک اور لطیف ترجمہ یہ ہے کہ اس وقت مجرم یہ کہیں گے کہ کاش میں نے رسول اللہ کے ساتھ ایک سبیل کو بھی مانا ہوتا، وہ سبیل اللہ علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کاش میں نے مانا ہوتا۔ تو جو صراط سے گزر رہے ہیں ہم، تو حضور نے فرمایا کہ یہاں 4 تحفے ہیں، ہر ایک کو گزرنا ہے صراط سے۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ہر ایک کو گزرنا ہے اور وہ جہنم سے گزرے گا
جنتیوں کو تکلیف نہیں ہوگی. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم کیوں زیارت عاشورہ کے سجدے میں دعا مانگتے کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود؟ یہ ورود کہاں پر ہے؟ پروردگار جب میں داخل ہو رہا ہوں، واردہا سے ورود ہے، جب میں وارد ہو رہا ہوں اس مقام پر مجھے امام حسین کی شفاعت نصیب فرما دے. یہ زیارت عاشورہ کی شفاعت جو ہم امام حسین السلام طلب کرتے ہیں وہ اس موقع کی ہے کہ میں گزر سکوں صراط سے. تو اب پہلا حضور مکرم نے فرمایا کہ اخلاص، یہ ایک تحفہ ہے صراط کا. اب شاید ہوتا کہ میں صراط ہی کے کچھ تحفے عرض کروں اور ایک دو اور باتیں آ جائیں، بس مصائب پہ بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ مغرب سے پہلے تک. تو عرض خدمت ہے کہ حضور مکرم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو اگر تم نجات چاہتے ہو نا تو اللہ کو دھوکہ نہیں دینا. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ کو چیٹ کون کر سکتا ہے؟ کہ اللہ کو دھوکہ دینا یہ ہے کہ وہ عمل جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ دوسروں کے لیے کرو. عجب کیا بات ہے. پھر یہاں اس کی تشریح علماء کرام نے اس طرح سے لکھی ہے کہ اخلاص کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی آپ عمل انجام دے نا اس میں 3 سٹیپس ہوتے ہیں. پہلا ہے اخلاص عمل سے پہلے، پھر ہے اخلاص عمل کے ساتھ، پھر ہے اخلاص عمل کے بعد. کیوں؟ عمل پر باقی رہنا اور اس کو پریزرو کرنا اشد من العمل، وہ عمل سے زیادہ شدید اور مشکل ہے. چیریٹی کر دینا شاید آسان ہو، اگرچہ کہ وہ میں نہیں کہہ رہا کہ آسان ہے، لیکن بہرحال پھر بھی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. اس چیریٹی کو سنبھال کے رکھنا شاید یہ اصل عمل سے زیادہ مشکل ہو. بالکل آج کی دنیا میں تو بات کو سمجھنا شاید آسان ہے، ہو سکتا ہے کہ ایٹامک بام بنا لینا آسان ہو، اس کو سنبھال کے رکھنا مشکل ہے. ایک چیز کو بنا لینا آسان ہے، اس کو بچا کے رکھنا مشکل ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دینا. اللہ کو دھوکہ سے دیکھو کہ وہ کام جو اللہ کے لیے کرنا کسی اور کے لیے کرو. اس لیے کہ فی الاخلاص یکون الخلاص، اخلاص وہ ہے کہ جس میں ہی اصل وہ کامیابی ہے کہ انسان اپنے آپ کو فنا کر دے، ختم کر دے. اب اس کی تفصیل تو بہت ہے لیکن اس کے آثار کیا ہیں اگر کوئی واقعی خالص ہو جائے اللہ کے لیے؟ اس کے بڑے اچھے آثار ہیں. سب سے پہلا اثر تو یہ ہے کہ عمل قبول ہو جاتا ہے. آپ نے خود سینکڑوں مرتبہ مجلسوں میں سن رکھا ہے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ بھی تشریف لائے، فرمائے کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار تو قربانی کو قبول فرما لے میری. امام حسین علیہ السلام کے لاشا اتھر پر یہ فرمائے. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ فرمائے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، کہ بیت اللہ جیسے عمارت کی تعمیر کا بھی عمل ہے لیکن پروردگار تو قبول فرما لے. تو پہلا اس کا اثر، امپیکٹ یہ ہے اخلاص کا کہ عمل قبول ہوتا ہے. دوسرا اس کا ایک امپیکٹ بڑا زبردست ہے. آپ میں سے سادات کرام بھی تشریف فرمائے. تو یہاں تو سید وہی ہے، غور کیجئے گا کہ جو آل رسول میں سے. قیامت میں سید کون کون ہے؟ وہ تو ہیں جو انشاءاللہ آل رسول میں سے، لیکن کیا ان کے علاوہ بھی کوئی سادات ہیں؟ حدیث میں کہ ہر امر کے لیے اور ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی سردار ہے. کتابوں کا سردار قرآن ہے، انبیاء کے سردار حضور مکرم ہے، سید الاولیاء امیر المومنین ہے، سیدۃ النساء العالمین شہزادی کونین ہے، سید شباب اہل الجنہ وہ حسن اور حسین ہے. سادات و اہل الجنہ، اہل جنت کے سادات کون ہیں؟ فرمایا اہل جنت کے سادات وہ ہیں جن کا دنیا میں عمل خلوص کے ساتھ ہے، وہ جنت کے سادات ہیں. تو یہ امپیکٹ ہے اس کا. ہاں اس کی سائن کیا ہے کہ خلوص ہے یا نہیں ہے؟ اس کی سائن بڑی مشکل ہے، مجھے اپنے آپ کو بھی سنبھالنا مشکل ہے لیکن بہرحال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فرمایا کہ خلوص کا عالی ترین معیار یہ ہے کہ تم لوگوں کی تعریف کے منتظر نہ رہو. اب ایک فطرت کی بات ہے، کوئی انسان مجلس پڑھ رہا ہے، اس پہ کسی نے آ کے کہا کہ مولانا آپ نے بہت اچھی مجلس پڑھی، تو دل تو خوش ہوگا. بہرحال انشاءاللہ اس سے کوئی یہ نہیں کہ خلوص ختم ہو جاتا ہے انسان کا، کیونکہ یہ ایک تو نیچرل انسٹنکٹ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا، لیکن پڑھنے والا اس نیت سے اور اس خاطر نہ پڑھ رہا، دونوں میں فرق ہے. بات واضح؟ پڑھنے والا اس کی نیت ہی ہے نہ ہو. مثال کے طور پر اب کوئی ذہن میں ایسی بات آئی کہ یہ پیش کرنا ضروری ہے تاکہ ہدایت ملے لوگوں کو، میرے اپنے آپ کے لوگوں کے لیے، اور میں یہ سوچ کر کہ یہاں کسی کو برا لگے گا میں پڑھوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق پڑھ رہا ہوں. تو ایک ہے اخلاص عمل سے پہلے، جب
کوئی آ رہا ہے یا کوئی مجلس منعقد کر رہا ہے، کوئی بھی کوئی نیک کام کر رہا ہے، اس سے پہلے کا اخلاص، اس دوران کا اخلاص، اس کے بعد کا اخلاص، تاکہ عمل باقی رہ سکے. اب بعض ہوتے ہیں، آپ میں نے ایران کے آیت اللہ مجتہدی تھے، وہ اس بات کو مثال کو بیان کرتے تھے، اچھے عالم باعمل اور عالم اخلاق تھے وہ. تو وہ کہتے تھے کہ کوئی انسان گیا ہو زندگی میں ایک مرتبہ مکہ گیا ہو حجر اسود کو، وہ 50 سال تک یہ کہتا رہے کہ ہر بات میں وہ اس حجر اسود کی قسم کہ جس کو میں نے بوسہ دیا تھا نا وہاں جا کر، اس کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں. دیکھو وہ اپنی توبہ میں مثال دے رہے تھے. یا ایک صاحب آئے امام بارگاہ میں، نے کہا ذرا پانی تو دینا ہمیں، کیوں خیریت ہے؟ کہ آپ کو کیا پتا جب نماز شب کے لیے رات میں اٹھیں تو کتنی پیاس لگتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی طریقے سے بات کو پہنچانا ہے گھما پھرا کر. وہ اللہ تعالیٰ نیت کو جانتا ہے. تو اس کی ایک سائن یہ ہے کہ لوگوں سے امید نہ رکھو. کسی نے قدر کر لی فبہا، قدر کر لی تو بہت، اللہ کا شکر ہے. نہیں قدر کی تو کیا کس کے لیے تھا؟ جس کے لیے کیا تھا وہ تو دیکھ رہا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی، اس سے تو کوئی چیز مس ہو نہیں سکتی. امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ کی گلیوں میں جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک صحابی تھے ان کے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ان کے ساتھ ایک صحابی تھے. تو امام زین العابدین علیہ السلام فقیروں کے پاس روٹی اور طعام رکھتے جاتے تھے اور وہ اس وقت سو رہے تھے، تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ کس نے رکھا ہے. کمالا جگا کے بتا تو دیتے کہ کس نے رکھا. امام نے کہا جس کی خاطر رکھا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آ رہی ہے نہ اونگ آ رہی ہے، وہ نہیں سو رہا ہے ابھی جس کی خاطر رکھا ہے. کیا کہنے امیر. اچھا دوسری طرف سے یہ مذمت کا بھی یہ معاملہ، خالی تعریف کا نہیں. آپ نے کہا اللہ کے لیے کیا ہے، اور فرض کیجئے کہ کسی نے آ کر آپ کو اس پہ کوئی برا بھلا کہہ دیا، آپ بینی و بین اللہ، اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ خالصانہ اور مخلصانہ ہے. تو جناب امیر کی صفت بیان کی گئی. انشاءاللہ نجف اشرف جائیے زیارت پہ مولا کائنات کی، مولا کائنات کی زیارت کا بھی یہ جملہ ہے، اور دعائے ندبہ میں بھی اس کی جانب اشارہ ہے کہ لا تاخذہ فی اللہ لومۃ لائم، کہ اے علی آپ وہ ہیں کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی تھی. اب کوئی آ کے برا بھی کہہ رہا ہے تو قتل الامیر بشدت عدل، مولا کائنات کو تو ان کی عدالت کی وجہ سے شہید کیا گیا، لیکن علی نے وہ عدالت نہیں چھوڑی. اس لیے کہ فرمایا کہ مجھے ملامت کرنے والوں کے برا کہنے والوں کا وہ جو برا کہنا ہے وہ مجھے اللہ کے راستے سے نہیں ہٹا سکتا. تو میں مکمل کر لوں روایت کا یہ والا حصہ. حضور نے فرمایا صراط پر تمہیں 4 تحفے چاہیے. ایک اخلاص چاہیے، دوسرا حسن خلق چاہیے. اب حسن خلق کے بارے میں احادیث بھی بہت زیادہ ہیں، اس کے دنیاوی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، آخرت کے تو ہیں ہی. آپس میں محبت کا ہونا، دشمنیوں کا نہ ہونا، رزق کا بڑھنا، عمر کا اضافہ ہو جانا، حسن خلق کے یہ فوائد ہیں. بالخصوص گھر والوں سے حسن خلق یہ بہت زیادہ اہم ہے. تیسرا فرمایا حضور نے صراط کا تحفہ ہے کثرت ذکر. کثرت ذکر، خود بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبان سے ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے. نہیں، اس کا بھی اپنا ایک فائدہ ہے، ایسا نہیں کہ اس کا فائدہ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ذکر زبانی کا فائدہ ہے کہ آپ کی روح آہستہ آہستہ وہ ذکر سیکھ جاتی. ایک مثال دوں میں آپ کو. ایک چھوٹا بچہ ہے، ماں باپ، اور بالخصوص جب وہ مومن ماں باپ ہوتے ہیں تو ان کی بڑی تمنا ہوتی ہے ہمارا بچہ یا علی کہے. ابھی بچے کی ولادت ہوئی، ابھی چھوٹا بچہ بھی آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے، وہ کہیں گے بیٹا کہو یا علی، میں کہا یوئی، آپ اسی پہ خوش ہوگا. آپ کہیں گے بیٹا کہو یا علی یا علی یا علی. کہتے کہتے ایک موقع آئے گا ایسا جب آپ اس کے سامنے 200 بار 300 بار 500 بار ریپیٹ کریں گے کہ وہ کہے گا یا علی. جب وہ ایک مرتبہ یا علی کہے گا آپ کی ساری تھکن دور ہو جائے گی. ایک مل کے یہاں سے وہاں تک مولا کائنات یا علی کے نام پر صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ ذکر لسانی کرتے رہیں گے، آہستہ آہستہ آپ کی روح بھی وہ ذکر سیکھے گی. اب زبان سے کہیں گے اللہ اکبر، پھر ایک انشاءاللہ موقع آئے گا کہ روح بھی اس بات کو پکار کے کہے گی واقعا اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں. اس لیے ذکر کی عادت رکھیں.
ذکر خدا، ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، اس کے آثار ہیں۔ قرآن کریم میں ہر عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لمیٹیشن لگائی ہے۔ نماز کے لیے اوقات بتائیں، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، کہ نماز کو قائم کرو زوال آفتاب سے، یعنی جب ظہر کا جو وقت آتا ہے، الی غسق اللیل و قرآن الفجر، رات کے وقت کی نماز پڑھو اور فجر کے وقت کی نماز پڑھو۔ رمضان کے لیے روزوں کا بتایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حج ایک خاص موقع پر ہے۔ ذکر وہ عبادت ہے جس کے لیے کوئی لمٹ نہیں رکھی، کہ ذکرن کثیرا، بہت ہی زیادہ ذکر، کوئی لمٹ نہیں رکھی، بس اتنا 200 300 400 1000 2000 5000، ذکرن کثیرا۔ جب ذکر کثیر کی بھی کیا شان ہے، اہل بیت علیہ السلام سے ہمیں کیا کیا تحفے ملے ہوئے واقعا۔ امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا ذکر کثیر کیا ہے؟ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، سورہ جمعہ۔ اللہ کا ذکر کثیر کرو، ذکر کثیر 1000 ٹائمز ہے، 10,000 ٹائمز کتنا ہے؟ امام نے کہا ذکر کثیر میری دادی فاطمہ الزہرا کی تسبیح ہے۔ کیا بات ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ تو کوانٹیٹیولی تو یہ بڑا کم لگ رہا ہے، مولا یہ ذکر کثیر ہے، کیونکہ ہماری دادی فاطمہ الزہرا سے منسوب ہے۔ سبحان اللہ، یہ پڑھ لو تو یہ ذکر کثیر کا مصداق ہو جائے گا۔ صراط پر 4 تحفے چاہیے، خلوص، حسن خلق، ذکر کثیر، پھر فرمایا احتمال الاذى، اللہ کی جانب سے اگر کوئی مصیبت امتحان آ جائے اسے تحمل کر لینا، شکوہ نہ کرنا۔ یہ جس کے پاس 4 نیکیاں ہیں اس کے پاس صراط کے تحفے پورے ہیں۔ اب ایک بات اور ہے، یہاں بات میں ختم کر رہا ہوں۔ جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے پاس کچھ ہو نہ ہو پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو یہ تو سارے باقی ڈاکومنٹس ہیں، پاسپورٹ کہاں سے صراط پہ گزرنے کے لیے؟ آپ کہیں وہاں ایئرپورٹ پہ پہنچ کے میرے پاس اسٹوڈنٹ کارڈ ہے، میرے پاس میڈیکیئر کارڈ ہے، میرے پاس، وہ کہیں گے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا احترام ہے، آپ ٹیچر ہیں تو آپ کا احترام ہے، آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ہے، آپ کے لیے آسانی بھی ہے، کوئی ڈسیبل ہے تو اس کے لیے اسپیشل اسسٹنس بھی ہے، لیکن پاسپورٹ کہاں ہے؟ کہ پاسپورٹ نہیں، کہ کچھ سارے دنیا بھر کے ڈاکومنٹ لے آؤ، پاسپورٹ نہیں تو ٹریول نہیں ہو سکتا۔ لا يجوز احد رد الصلاۃ الا من كتب له علی الجواز۔ یہ جناب یہ مسلمانوں کے خلیفہ اول، انہوں نے رسول اللہ سے حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ اے علی اس وقت تک کوئی صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک اس کے پاس آپ کی محبت کا جواز، پاسپورٹ نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ ہے پاسپورٹ، تو باقی سارے وہ ڈاکومنٹس تھے، یہ ہے پاسپورٹ، یہ ہے تو پھر آگے باقی چیزیں چیک ہوں گی، یہ نہیں ہے تو آگے چیک ہی نہیں ہونے والا معاملہ۔ اعمال اسی کے چیک ہوں گے کہ جس کا امام ٹھیک ہے، جس کے امام کا راستہ ہی، جس نے اپنے امام ہی کو صحیح منتخب نہیں کیا، اس کے اعمال کے چیک ہونے کی ابھی گنجائش ہی ختم، بات تو ختم ہو گئی۔ مستدرک الوسائل میں روایت ہے کہ فرشتے کچھ لوگوں کے نیک اعمال اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ بہت کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں لے کے جا پاتے۔ اخلط الی الارض، وہ کہتے ہیں کہ پروردگار اس کے اعمال تو اصل میں زمین سے چپکے ہوئے ہیں، ارتفاع العمل، عمل کی رفت ہے ہی نہیں، پروردگار یہ عمل کیوں نہیں اوپر جا رہا؟ پھر وہ فرشتے خود جواب دیتے ہیں کہ پروردگار اس لیے عمل اوپر نہیں جا رہا کہ لیس لہ موالات علی ابن ابی طالب، کیونکہ موالات علی ابن ابی طالب نہیں ہے اس لیے عمل اوپر نہیں جا رہا۔ تو اس کے دنیا کے فائدے ملیں گے، ہو سکتا ہے کوئی چیریٹی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا کیسا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مال بڑھائے گا، لیکن عمل کی قبولیت کا معیار کیا ہے؟ یہ پاسپورٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا کی ہے کہ ہم امام حسین کے نام پر جمع ہوتے ہیں اپنے مرحومین کے سال ثواب کی مجلس میں، یہاں ذکر خیر ہوتا ہے، ذکر قرآن ہے، ذکر اہل بیت ہے، ہم آنسو بہاتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ میں منزل مصائب پر 4 مصرے پڑھنا چاہوں گا حضرت میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کے۔ وہ کہتے ہیں کہ برچھی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے، اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی کیفیت ہے کہ برچھی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے، بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے۔
آگے بیت ایک لکھتے ہیں وہ کہ گرد زہرا و علی گریہ کو نہ پھرتے ہیں، غل ہے گھوڑے سے امام تو جہاں گرتے ہیں۔ اب عبداللہ الحسین زمین کربلا پر تشریف لائے، سالم میں نہ کہ زین پر تھے نہ زمین کہ نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے امام حسین علیہ السلام، اور اللہ جانے کتنی مہلت اور کتنا وقت لگا امام کو زمین تک تشریف لانے میں۔ اب اس کیفیت میں کہ جب 1900 زخم تنے چاک چاک پر، تو اب جب ظاہر ہے انہوں نے محاورہ کا حضرت انیس رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی بے شمار زخم ہے امام حسین علیہ السلام کے جسم پر، سر تپا زخم ہے۔ اچھا یہ زخم کیوں ہے؟ فقط اس لیے نہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام جہاد کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں انہیں زخمی کیا گیا۔ روایت میں مقتل کا فکر ہے کہ جب بھی امام حسین کسی شہید کا لاشا اٹھانے جاتے تھے تو یہ ظالم دور سے امام حسین کو کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، تو کتنے زخم تو پہلے ہی لگ چکے تھے اب عبداللہ حسین علیہ السلام۔ ظاہر ہے کہ اب اگر بیٹے کا لاشا لانا ہے دشمنوں کے درمیان سے، تو وہ پہلے ہی زخم لگاتے تھے امام حسین علیہ السلام کو، تو اس وقت پوری کیفیت امام السلام شدید زخمی ہیں اور 3 دن کے پیاسے بھی ہیں۔ تو اب کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں، شہید ہو چکے ہیں، تو شمر کہتا ہے میں بتاتا ہوں کہ حسین زندہ ہے۔ یعنی جلال امام حسین ایسا تھا کہ کوئی قریب جا کر دیکھ نہیں سکتا تھا امام حسین، کہ کوئی قریب جا کر دیکھے اور چیک کرے کہ امام حسین السلام زندہ ہیں یا دنیا سے گزر چکے ہیں، جرأت نہیں ہوتی تھی کسی کے قریب جا۔ اس عالم میں بھی شمر نے کہا کہ اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر لو، تو اگر زندہ ہوں گے تو حسین یہ ضبط نہیں کر پائیں گے۔ تو اس وقت علماء نے لکھا ہے کہ امام حسین، پیاسا حسین، زخمی حسین، کوہنیوں پر زور دے کر آہستہ آہستہ امام حسین کھڑے ہوئے، اور اس وقت وہ جملہ ارشاد فرمایا جو مقتل میں موجود ہے کہ یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابو سفیان کے شیعوں، ان لم یکم لکم دین، اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے، ولا تخافون المعاد، اور تمہیں خوف آخرت نہیں ہے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، دنیا میں تو کم از کم شریف النفس، آزاد بن کر رہو۔ جس کا دین نہیں ہوتا کم از کم دنیا کی تو ایک شرافت ہوتی ہے کہ کسی کے اہل و عیال پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ اس طرح میں کہوں گا کہ مولا آپ نے فقط سنا تھا اور ضبط نہیں ہو سکا۔ میرا بیمار امام سید سجاد جب اشقیہ خیموں میں آ گئے تو بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے، اور جب آخری خیمہ جلنے سے رہ گیا تھا، یہ میرا آخری فکر آ گیا، تو شہزادی زینب نے پوچھا کہ اے بیٹا سجاد، آپ امام وقت ہیں، آپ بتلائیے ہم جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ یہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے، دیکھیں وہ شرعی اور فقہی مسئلہ تو ہر ایک کو معلوم ہے نا کہ جان بچانا واجب ہے، تو بیوی یہ کیوں پوچھ رہی ہیں کہ جل کر مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ گویا بیوی کے لیے جل کر مر جانا زیادہ آسان تھا، بجائے اس کے کہ بے چادر بیوی اغیار کے درمیان باہر آئیں۔ تو امام وقت سے پوچھ رہی تھی کہ اجازت ہے کہ ہم جل کر مر جائیں؟ اور اس وقت جب امام سجاد سے پوچھا تھا مدینہ میں کسی نے کہ شام غریبہ کیا کیفیت تھی بیویوں کی، تو امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی تو تسبیح توڑ دی اور دانے بکھر گئے۔ امام نے کہا دیکھ جیسے تسبیح کے دانے بکھر گئے ویسے شام غریبہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں بکھر گئی تھیں۔ ایک بچی تھی کہ جو باپ کا لاشا ڈھونڈ رہی تھی، مقتل سے آواز آ رہی تھی الیہ الیہ یا بنی، اے میری سکینہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ وہ سکینہ بی بی کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو اپنے بابا سے کہتی تھیں کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، تو امام حسین فرماتے تھے فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، آئے 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 سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بی بی۔ اب قیامت تک علی اصغر حسین کے ساتھ، حسین کے سینے۔ پروردگار رضا بقضائک و تسلیما لامرک، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس ذکر کو قبول فرما لے۔ آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت اور ان کی شفاعت ہمیں عطا فرما دے، مرحومین کے درجات بلندر فرما، انہیں جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، ہمیں اپنے سفر آخرت و سفر موت کے لیے آمادہ رہنے کی توفیق عنایت فرما،
موت کی اور قبر کی منزلوں کو آسان فرما، عمل میں خلوص عطا فرما، اعمال کو قبول فرما، گناہوں کی مغفرت فرما، آنکھوں کو مولا کی زیارت کے لائق بنا، دل کو ان کی محبت کے لائق بنا، نسلوں کو ان کی نصرت کے لائق بنا، حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔